बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नून लीग ज़िमनी इलेक्शन क्यों हारी? पार्टी तो परेशान है ही, नवाज शरीफ साहब भी बरहम हैं और इसकी तहकीकात की जा रही हैं। देखा जा रहा है कि क्या वजह है कि नून लीग नशस्तें हासिल नहीं कर सकी ज़िमनी इंतखाबात में। खुसूसन पंजाब असम्बली का भी तो 3 सीटें थी जो नून लीग ने खाली की थी और वो उसमें से 2 सीटें PTI जीत गई है। तो और उस पर क्या वजूहात हैं, वो महंगाई है और दीगर क्या वजूहात हैं जिसके लिए सब वजह बता रहे हैं। अब तो मिफ्ता इस्माइल साहब भी बता रहे हैं, इसहाक डार साहब लंदन में बैठकर इसकी वजह भी बता रहे हैं और साथ जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और इसका सोल्यूशन बता रहे हैं कि ये कैसे हल किया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब यहाँ बैठकर रो रहे हैं कि क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर हम ये इलेक्शन हार गए। ये सारी बातें हो रही हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जो कल फौरी इलेक्शन का मुतालबा फिर दोहराया था, उस पर PDM की तरफ से जवाब आया कि सॉरी, कोई फौरी इलेक्शन नहीं, वक्त पर होंगे और बाकी चीज़ें कैसी होंगी इसके हवाले से PDM ने जवाब दिया है। तो जनाब कल का इलेक्शन था, ज़िमनी इलेक्शन, बड़ा गहमा गहमी थी, बड़ा ज़ोरदार इलेक्शन था। 8 कौमी असम्बली की सीटें थी और 3 सूबाई असम्बली की, और कौमी असम्बली की 8 में से 7 सीटों पर इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे थे और उनका क्लेम तो ये था कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, 8 की 8 सीटें जीत जाएंगे। लेकिन एक सीट थी मुल्तान की जहां पर इमरान खान साहब खुद इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे थे और यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने, मूसा गिलानी ने, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी को शिकस्त दी और बड़े अच्छे मार्जिन के साथ शिकस्त दी ना। ये वो सीट थी जो इससे पहले PTI ने जीती हुई थी, लेकिन अब PTI हार गई, पीपल्स पार्टी जीत गई है। और दूसरी सीट कराची में पीपल्स पार्टी जीती है। कराची में 2 सीटों पर इलेक्शन था, कोरंगी में और मलीर में। कोरंगी वाली सीट जहां पर MQM के साथ मुकाबला था उनका बराह रास्त, वहां पर MQM हार गई बड़ी बुरी तरह से, इमरान खान साहब जीत गए। और मलीर वाली सीट जो है वो पीपल्स पार्टी जीत गई है, जहां पर उनके अब्दुल हकीम बलोच ने, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने, इमरान खान साहब को शिकस्त दे दी और बड़े अच्छे मार्जिन से ना, 10,000 प्लस वोटों का मार्जिन है, जिस पे अब इमरान खान साहब रो रहे हैं कि जनाब वो तो धांधली हो गई है। मतलब कराची में ही 2 हल्के हैं, एक में जीत गए हैं, वहाँ इलेक्शन फेयर हुआ है, एक में हार गए हैं, तो वहाँ धांधली है। वो कह रहे हैं डस्का की तरह वहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवा दें। इमरान खान साहब डस्का में क्या हुआ था भूल गए हैं शायद। वो डब्बे उठा कर लोग भाग गए थे, धुंध पड़ गई थी, बैलेट बॉक्स गायब हो गए थे, सारा कुछ हुआ था। बड़ा डिफरेंट केस है, साबित हो गया था, चीज़ें अदालत में साबित हो गई थी, तो इसलिए उसको छोड़ दें, वो उस तरह से नहीं हो सकता। बहरहाल नून लीग के लिए परेशानी का बायस है कि पंजाब में 3 टोटल सीटें थी, एक मुल्तान वाली जहां पर पीपल्स पार्टी ने जो सीट जीत लिया, और उसके अलावा 2 सीटें थी, एक फैसलाबाद में जहां पे आबद शेर अली साहब लड़ रहे थे इमरान खान साहब के मुकाबले में, और दूसरी ननकाना साहब जहां पर शजरा मनसब साहिबा थी इमरान खान साहब के मुकाबले में। अच्छा, यहाँ दोनों पे उम्मीद थी कि मुकाबला अच्छा हो सकता है, मुकाबला हुआ भी, दोनों ने रीजनेबल से अच्छे वोट लिए, बल्कि शजरा मनसब ने तो वो अगरचे हार गई हैं लेकिन पिछले इलेक्शन यानी 2018 के इलेक्शन से ज़्यादा वोट लिया है। तो वजह क्या है, नून लीग क्यों हार गई? और फिर सूबाई असम्बली की 3 सीटें थी जो नून लीग की खाली की हुई थी, शरकपुर वाली एक सीट के अलावा बाकी दोनों सीटें नून लीग हार गई। तो उसके लिए पार्टी में परेशानी तो बहरहाल है, जहां पर हम ये सारी बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का वोट बैंक कम हुआ है, उन्हें 2018 के मुकाबले में जहां उनके सिर्फ आम उम्मीदवार हिस्सा ले रहे थे, इमरान खान साहब खुद इलेक्शन में हिस्सा लेके उससे कम वोट ले सके हैं। ये बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन नून लीग इलेक्शन तो हारी है। तो नून लीग में ज़रा उनके जो सीनियर लोग हैं सब वो इसको देख रहे हैं, उस पर गौर कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब इस पर शदीद बरहम हैं कि ये हम इलेक्शन क्यों हार गए हैं, और उसके लिए उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला किया है जो फौरी तौर पे इसकी तहकीकात करेंगे तमाम पहलुओं से, और इस पर एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। जो इब्तदाई रिपोर्ट गई है नून लीग के ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को, उसमें 3 बड़े फैक्टर्स उन्हें बताए गए हैं कि महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो मियाँ साहब, महंगाई में इजाफा तो हो रहा है और लोग परेशान हैं, उनकी ज़िंदगियाँ अजीरन हुई हैं। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं बिजली के बिल जो है वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। जी भी बात बिल्कुल ठीक है, बिजली के बिल एक आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, मतलब वो उनकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं रही है ये बात कि वो बिजली इस्तेमाल कर सके रेगुलर बेसिस पे ना, और जो लोग ACs इस्तेमाल कर रहे थे वो सारी चीज़ें तो तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। फिर पार्टी का मुफाहमाना बयानिया जो था कि वो जो एक था ना पहले के मुज़ाहमत की सियासत और वोट को इज़्ज़त दो, ये सारे जो इनकलाबी किस्म के नारे और इनकलाबी किस्म के रवैये थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब तो मुफाहमत की पॉलिसी है ना कि ये भी दोस्त है वो भी दोस्त है, सबके साथ दोस्ती, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था। और फिर सबसे अहम फैक्टर क़यादत की अदम दिलचस्पी।
نون لیگ کی جو مرکزی قیادت ہے اس نے الیکشن میں کوئی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا. آپ دیکھ لیں کہ کتنے جو ان کے وفاقی وزراء کے لیول کے لوگ ہیں, جو وزراء ہیں یا نہیں ہیں, جو وزراء ہوتے ہیں وہ بھی ریزائن کر کے جا سکتے ہیں نا, 4 دن کے لیے ریزائن کرے, الیکشن کیمپین لڑے, بعد میں آ کے دوبارہ اس وزارت کا حلف اٹھا لے. کوئی نہیں گیا. مریم نواز صاحبہ نے جلسے نہیں کیے. سب سے اہم بات دیکھیں, مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز جو وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں, اور وہ حلقوں میں نہیں گئے ہیں, وہ لوگوں کے پاس گئے نہیں ہیں, انہوں نے جا کے لوگوں سے بات ہی نہیں کی ہے, ووٹ مانگنے کے لیے, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو نکالنے کے لیے, لوگوں کو اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے کرنے کے لیے جو ضرورت تھی نون لیگ نے نہیں کی ہے. تو یہی بیسک فیکٹرز ہیں نا جن کی وجہ سے وہ ہار گئے ہیں. جو مارجن تھا جو وہ استعمال کر سکتے تھے, جو اپنے ووٹر کو باہر لا سکتے تھے, اپنے ووٹرز کو دوبارہ اپنے ساتھ کھڑا کر سکتے تھے, انہوں نے اس اپرچونٹی کو مس کیا ہے, جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں. تو بہرحال اب تو ہو چکا ہے, الیکشن ہو چکا ہے. تو اس پر اسحاق ڈار صاحب ویسے تو امریکہ گئے ہوئے ہیں, وہاں پر بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے زیادہ بات الیکشن کے حوالے سے ہو رہی تھی جب وہ گفتگو فرما رہے تھے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو اب مقبولیت ہے دوبارہ حاصل کر لیں گے, 10 مہینے بہت ٹائم ہے. اسحاق ڈار صاحب 10 مہینے ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کیسے, جو لوگ آج پس رہے ہیں, جو لوگ آج تنگ ہو رہے ہیں, آپ کے پاس کون سا ایسا اعلیٰ دین کا چراغ ہے ابھی تک؟ ایسی کون سی چیز, ایسی ڈیولپمنٹ کیا ہوگی ہے جس کی بنیاد پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا ہے ٹھیک. یہ ہم لوگ بار بار دیکھ چکے ہیں. جو چیزیں خراب ہو رہی ہیں, عوام کی ریلیف کے لیے آپ کام نہیں کر رہے ہیں. اچھا باقی چیزیں تو چھوڑ دیں, یہ جو کل پیٹرول کی پرائس بڑھی ہے الیکشن سے ایک رات قبل, وہ نیپرا نے جو آپ کو بھیجی ہوئی تھی سمری, اوگرا کی سمری آئی ہوئی تھی پیٹرول کی قیمت کم کرنے کے لیے, آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا. اچھا وہ 15 روپے تک تقریباً بڑھانے کی سفارش کی تھی, تو کوئی وہ کرنے, آپ دیکھ ہی نہیں رہے کہ لوگوں کی ضرورتیں کیا ہیں. اچھا یہ بڑا خوبصورت سٹیٹمنٹ لگتی ہے کہ ہم نے سیاست بچانے کی بجائے ریاست بچائی ہے. اچھا وہ IMF سے ڈیل کرنی تھی, معاہدے تھے, کچھ چیزوں کی ضرورت تھی, انفارچونیٹلی میں اگر اس کو مان بھی لوں تو وہ گزر چکا ہے ٹائم. اس طرح کا وقتی فائدہ دینا جو جینون بنتا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے, ہمارے ملک میں ڈالر کی قیمت ذرا نیچے آ گئی ہے, تو یہ دونوں چیزیں مل کے یہ ریلیف دیا جا سکتا تھا, لیکن آپ نے نہیں دیا. اب مفتاح اسماعیل صاحب اب جا کر فرما رہے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی بیان دیا نا, انہوں نے کہا یہ پیٹرول کی قیمت کم کرنی چاہیے تھی, یہ برقرار رکھ کے گورنمنٹ نے اچھا نہیں کیا. حضور والا, اب جب وہ مفتاح اسماعیل صاحب المعروف کوکومو والے, آپ کے تو اپنی کوکومو میں سے وہ کوکومو غائب ہو گئی ہے نا, اب تو 4-5 پیس آئی تھنک بچے ہیں, وہ بھی بچے بیچارے کیا کریں. آپ تو بچوں کے بھی ارمانوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں نا, بڑوں کے ساتھ تو جو کر رہے تھے آپ سو کر رہے تھے. تو اب وہ فرما رہے ہیں کہ یہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھانی چاہیے تھی, اور جب وہ خود وزیر خزانہ تھے انہوں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا. ایک ایسے قصاب بنے ہوئے تھے کہ وہ چھری پکڑ کے بیٹھے ہوئے, بس عوام کی گردن پہ انہوں نے چھری پھیرنی ہے. اس کی جو مرضی آپ توجیحات بتا دیں کہ ہمیں IMF سے یہ کرنا تھا, ہمیں وہ کرنا تھا, ہمیں ان کی شرائط پوری کرنی تھی, ہمیں ملک میں پروگرام لے کر آنا تھا, اس کو لے کر آگے چلنا تھا, ڈالرز آنے تھے ساری. اور یار عام آدمی جس کو روٹی نہیں مل رہی, جو بجلی کا بل پے نہیں کر سکتا, جو میڈیسن نہیں خرید سکتا, جو بچوں کے اسکول کی فیس نہیں دے سکتا, جو اپنی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ نہیں پورا کر پا رہا ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کی یہ فلسفی سن کے کوئی کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا, اس کے لیے آپ کو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. اب کوئی فائدہ نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے بھی بیان دے مارا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے ہر حلقے میں PTI کو 10 سے 12 ہزار ووٹ زیادہ مل گئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب آپ ایک وفاقی وزیر ہیں, پارٹی کے ایک اہم رکن ہیں, لیڈر ہیں آپ کی بات سنی جاتی ہے. تو یہ بات آپ کو پہلے کیوں نہیں پتا تھی؟ آپ لوگ 25-30 سال سے سیاست کر رہے ہیں, حلقے کی سیاست کی ہے, آپ کی ہاتھ ہوتا ہے لوگوں کی نبض پر, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ کو کیوں نہیں پتا تھا کہ یہ مسائل آئیں گے؟ اور ایسا بھی نہیں ہے, 2 حلقوں سے آپ 3 حلقوں سے الیکشن جیتے ہیں نا. ایک شرک پوری صاحب کا جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ تھا جہاں پر آپ لوگ جیتے ہیں, واپس صوبائی اسمبلی کی سیٹ ملی ہے, اور 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں ملی ہیں. ایک پنجاب میں ہے جس میں سے شاہ محمود قریشی صاحب کے مقابلے میں, مطلب ان کی بیٹی کے مقابلے میں موسیٰ گیلانی نے جو جیتی ہے, اور تیسری سیٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی کی کراچی میں. تو وہاں کیا بجلی مہنگی نہیں ہوئی تھی؟ مطلب سوچنے کی بات ہے نا. کیا وہاں پیٹرول مہنگا نہیں ہے؟ یہ سارے فیکٹرز موجود تھے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی ورکنگ کرنی ہوتی ہے. آپ کی پارٹی نے اپنی ورکنگ نہیں کی ہے, وہاں پر جا کر کام نہیں کیا, گراؤنڈ پر کام نہیں کیا ہے. وہ پارٹی کی عدم دلچسپی کے لیے عجیب باتیں بنتی ہیں مارکیٹ میں, بڑی اوپن سی باتیں نا, کہ ابھی بھی وہ خاندانی اختلافات موجود ہیں. مریم صاحبہ شاید نہیں کیمپین چلانا چاہ رہی تھیں,
تو یہ اختلافات کا نقصان ہونا ہے، نہ صرف پارٹی کو نقصان ہونا ہے، ہمارا جو سیاست کے حوالے سے ہمارا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹی اسٹرینتھن ہوں گی، پولیٹیکل سسٹم اسٹرینتھن ہوگا، تب لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکے گا۔ تو اگر ایک بڑی پارٹی وہ اپنے خاندانی مسائل میں الجھی رہے گی تو وہ تو الیکشن ہارے گی ہی، اس نے پارٹیاں تو بدل جاتی ہیں نا، وہ نہیں ہوں گے، کل کو کوئی اور آ جائے گا۔ یہ عوام کا نقصان ہے، یہ میرا اور میرے جیسے اور جو 22 کروڑ لوگ ہیں اس ملک میں بستے ہیں ان کا نقصان ہے۔ آپ پولیٹیکل پارٹی ایک اتنی پرانی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے پولیٹیکل سٹیکس ہیں، اس کی ایک پوزیشن ہے، تو اس کا فائدہ لوگوں کو ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی باری مل جائے گی، آپ نے سوچ لیا کہ اس دفعہ وہ کوئی ایسی ڈیل ہو جائے گی یا اس کے نتیجے میں ہم آ جائیں گے، وہ سلوشن نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب کو جو بڑے زور سے الیکشن آئے ہوئے نا، انہوں نے کل اپنا پریس کانفرنس جس میں اور بہت سی انہوں نے باتیں کی، اس میں انہوں نے ایک یہ بات بھی کی کہ فوری الیکشن کرا دیے جائیں، ورنہ میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا، وہ کہ میں سری لنکا بنا دوں گا، ملک کا بیڑا گرک کر دوں گا جو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو پی ڈی ایم نے اس کا جواب دے دیا تھا رات ہی، ان کا کہنا یہ تھا کہ جی الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں، عمران خان صاحب جو اچھل کود کرنی ہے کر لیں۔ اور وہ سب کی طرف سے پی ڈی ایم کے جو مین سربراہان ہیں، لیڈرز ہیں، وہ نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے بہا پر ان کا جو آیا ہے ایک رپلائی آیا ہے پی ڈی ایم کا، ان کا الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، اور آرمی چیف کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنی مرضی سے قانون کے مطابق جو وقت آئے گا اور جو پروسیجر ہے اس کو پورا کرتے ہوئے آرمی چیف کا تعیناتی کر دیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ جو ڈھول بجانا شروع کیا ہوا ہے نا آرمی چیف کے والے سے، میرٹ پہ کرنا ہے اور میں نہیں مانوں گا، اور نہ مانے یار، آپ نے جو سرکس لگانی ہے لگا لیں، آپ نے 25 مئی کو بھی کر کے دیکھ لیا، اس کے بعد آپ ہر روز تاریخیں دے رہے ہیں، ہر ہفتے اور ہر مہینے آپ ایک نئی تاریخ دیتے ہیں۔ اب آپ نے اکتوبر کا کر دیا کہ اکتوبر تو بس لاسٹ ہے، تو حضور اکتوبر کے بھی تو 13 دن رہ گئے ہیں، تو آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور حکومت نے جو کرنا ہے اس کا وہ بندوبست کرے۔ یہ لڑائی جھگڑے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، عوام کی خدمت کے لیے جو عوام کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ کریں، اور سیلاب زدگان کو نہیں بھولنا ہے۔ ہم وہ چیزوں میں ظاہرہ ہر روز ایک نئے ایشوز آ جاتے ہیں، یہ الیکشن تھا پھر کچھ اور آ جائیں گے، ابھی ظاہر عمران خان صاحب نے جیت تو لیے یہ سیٹیں، دوبارہ پھر ان پر الیکشن ہونا ہے نا، یہ خالی ہو جائیں گی پھر دوبارہ وہ چلے گا۔ تو وہ جو 3.5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کو ہم نے نہیں بھولنا ہے، یہ ہم سب کا فرض ہے، اور ہمارا ذاتی طور پہ انڈیویجول ہماری جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر حکومت کا فرض ہے کہ ان کا خیال کیا جائے، ان کو جو بھی امداد ہے وہ پہنچائی جائے، اور ان کی بحالی کا کام جو ہے وہ جلد سے جلد مکمل کیا جائے۔ سردیاں آ رہی ہیں، موسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے، ان کے لیے ہم سب نے کام کرنا ہے، خود بھی اور اپنی پولیٹیکل پارٹیز پہ زور دیں کہ وہ بھی ان کے لیے کام کریں۔ شکریہ۔